نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اقتربت الساعة وانشق القمر صدق اللہ العظیم۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے تشخص پر اور ان کی ذات کے حوالے سے جن لوگوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، جن لوگوں نے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تشخص بگاڑنے کی کوشش کی، ان فتنوں کا بیان چل رہا تھا، جن میں سے پہلا فتنہ اہل تشیع کا بیان کیا تھا کہ ان کے ہاں امام مہدی کا کیا تصور ہے، اور دوسرا فتنہ مہدویوں کا تھا جنہوں نے سید محمد جون پوری کو مہدی قرار دیا تھا، اور تیسرا بڑا فتنہ مرزا قادیانی کا تھا۔ تو مرزا قادیانی کے فتنے کے سلسلے میں نے مختصراً حضرت امام مہدی کے حالات بھی بیان کیے تھے، کیوں کہ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں مہدی موعود ہوں، اور مہدی اور مسیح یہ دونوں ایک ہی شخصیت ہے۔ تو اب ذرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مختصراً کچھ حالات بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ تفصیل بعد میں بیان کی جائے گی، لیکن مرزائیوں کے اس دعوے کے ضمن میں میں چاہتا ہوں کہ مختصراً ایک خاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد کا رکھ دیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام عیسیٰ ہے، لقب مسیح ہے، کلمۃ اللہ اور روح اللہ بھی آپ کا لقب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے، والدہ مریم ہے، اور حضرت مریم جو ہے یہ حضرت عمران کی بیٹی اور حضرت ہارون کی بہن ہے۔ ان کی عفت و عصمت مسلم ہے، وہ زندگی بھر کنواری رہیں، ان سے بے شمار کرامتوں کا صدور ہوا۔ ایک دن فرشتے نے آ کر پھونک ماری، حمل قرار پا گیا، درد ذہ کے وقت بہت گھبرائیں۔ فرشتوں نے تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک سردار عطا کیا ہے۔ وہ بچے کو لے کر جب گھر کی طرف پلٹیں تو قوم نے ان پر تہمت لگا دی۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، حضرت عیسیٰ گود میں ہی بول پڑے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور اپنا رسول بنایا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کا قد میانہ، رنگ سرخی مائل، بال چمکدار اور کالے تھے، قدرے ان کے بال دراز اور گھنگریالے تھے۔ آپ بہت وجیح ہیں۔ صحابہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو سب سے زیادہ مشابہ تھے وہ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو بالکل ہو بہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے لگتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے برص کے مریضوں کو شفا دی، اندھوں کو بینا کیا، مٹی کی چڑیوں میں روح پھونکی، مردے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہود نے اندھی دشمنی کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینا چاہی، لیکن خداوند قدوس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے نرغے سے نکال کر صحیح و سلامت آپ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اس وقت ابن مریم آسمان پر زندہ موجود ہیں۔ قیامت کے قریب وہ دجال کو قتل کرنے کے لیے دوبارہ زمین پر اتریں گے۔ ان کا نزول دمشق کی جامع مسجد میں ہوگا۔ مسلمان فجر کی نماز کے لیے صفیں بنائیں گے، اقامت کہی جا چکی ہوگی۔ امام مہدی جیسے ہی مصلی پر پہنچیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عین اسی وقت دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے دمشق کی مسجد کے جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لباس زرد رنگ کی دو چادر ہوں گے، جنہیں وہ احرام کی طرح لپیٹے ہوں گے، جیسے محرم دو چادریں لپیٹتا ہے اسی طرح انہوں نے دو چادریں لپیٹی ہوں گی۔ ہاتھ میں حربہ ہوگا اور بال اتنے ملائم ہوں گے، ایسا محسوس ہوگا دیکھنے والوں کو کہ جیسے ابھی غسل کر کے آئے ہیں، جیسے ابھی غسل کیا ہے۔ سر جھکاتے ہی پانی کے قطرے موتیوں کی طرح ان کے بالوں سے ڈھلکیں گے۔ مسلمان فوراً پہچان لیں گے اور مسجد میں پوری میں خوشی کی لہر دوڑ جائے گی۔ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کر انہیں محراب میں آنے کی دعوت دیں گے۔ وہ یہ کہتے ہوئے انکار کریں گے کہ امت مسلمہ اللہ کے نزدیک ایک ممتاز اور بلند امت ہے، تم خود ایک دوسرے کے امیر ہو، تمہارا امام ہی آگے بڑھ کر تمہیں نماز پڑھائے۔ مہدی پھر اصرار کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر امامت کا حکم دیں گے، چنانچہ وہ امام ہوں گے اور حضرت عیسیٰ ان کی اقتداء کریں گے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہوگا کہ اب وہ اس دنیا کے اندر نبی کی حیثیت سے تشریف نہیں لائے، بلکہ ان کے آنے کا مقصد اس وقت صرف دجال کو قتل کرنا ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر دونوں میں ملاقات ہوگی، ملت کی ذبوحالی اور دجال جیسے موضوع زیر بحث آئیں گے۔ پھر ابن مریم کے حکم سے مسجد کا دروازہ کھولا جائے گا۔ جب مسجد کا دروازہ کھلے گا تو باہر جو ہے وہ دجال ہوگا، اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے جن کے پاس دو دھاری تلواریں ہوں گی۔ مہدی کی فوج کو حملہ کرنے کا حکم ملے گا۔
دونوں لشکر ٹکرائیں گے، دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی بھاگ کھڑا ہوگا، دونوں بالآخر اسرائیل کے شہر لد میں اسے پکڑ لیا جائے گا اور مسیح علیہ السلام نیزے کے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ یہودیوں میں بھگدڑ مچ جائے گی، اس وقت کوئی چیز انہیں پناہ نہ دے سکے گی، شجر و حجر در و دیوار تک ان کی نشاندہی کریں گے، وہ ابن مریم کے سانس کی ہوا لگنے سے تڑپ تڑپ کر مریں گے۔ یہ تاثیر تا حد نگاہ ہوگی، اسرائیل فتح ہوگا، صہیونیت ہمیشہ کے لیے مٹا دی جائے گی۔ جنگ کے خاتمے پر ابن مریم مہدی کے ساتھ ان علاقوں کا دورہ کریں گے جہاں دجال نے ہلڑ مچایا ہوگا، وہاں کے باشندوں کو اجر و ثواب کی بشارت دیں گے، جزیہ موقوف ہوگا، تمام کفار و مشرکین کے خلاف عالمی جہاد چھیڑ دیا جائے گا، حجازی فوجیں ہندوستان پر بھی حملہ آور ہوں گی، یہاں کے فرمان روا گرفتار کر لیے جائیں گے، خنزیر سے روئے زمین کو پاک کر دیا جائے گا، صلیب کے پرخچے اڑا دیے جائیں گے، کفر و شرک کا نام و نشان نہیں رہے گا، سب قومیں ایمان لائیں گی، پوری دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہوگی، تمام مذاہب بے دست و پا ہو کر دم توڑ دیں گے۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے حسین اور سنہرا دور ہوگا، برکتوں کی بارش ہوگی، بغض و حسد دلوں سے نکال دیا جائے گا، مال بہا بہا پھرے گا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، کیڑے مکوڑوں کا زہر اللہ پاک ختم فرما دیں گے، سانپوں کا زہر اللہ ختم فرما دیں گے، بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے لیکن سانپ ان کو کچھ نہیں کہیں گے، بھیڑیا بکریوں کی پاسبانی کرے گا، چھوٹی سی بچی شیر کو بھگا دے گی، ہر طرف رحمت کی پھواریں ہوں گی، ہر جگہ قرآن و حدیث کا غلغلہ ہوگا، دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا، مسلمان لمبی تانیں گے، اسلام اپنی گردن ڈال دے گا، تمام دنیا چین و سکون سے ہوگی۔ اسی اثناء میں ابن مریم کو وحی کی جائے گی کہ میں ایسی مخلوق بھیجنے والا ہوں جس سے کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا، تو ابن مریم تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر قیام کریں گے، سد سکندری ٹوٹ جائے گی، یاجوج ماجوج کا ٹڈی دل چاروں طرف سے پوری دنیا میں پھیل جائے گا، کھیتیاں برباد کر دیں گے، دریاؤں کے پانی کو پی ڈالیں گے، دنیا قحط سالی میں مبتلا ہو جائے گی، کھانے کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور مسلمان آمین کہیں گے، فوراً ان کی درخواست قبول کی جائے گی، یکایک طاعون پھیل جائے گا اور یاجوج ماجوج ہلاک ہوں گے، لاشوں سے زمین پٹ جائے گی، لاشوں سے زمین پٹ جائے گی، باران رحمت ساری گندگی کو دھو دے گی، مسیح علیہ السلام کوہ طور سے واپس ہوں گے، پھر وہی نورانی دور پلٹ آئے گا اور آپ فج روحا جائیں گے، حج و عمرہ بھی کریں گے اور نکاح کریں گے، نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد بھی ہوگی، روضہ نبوی سے آپ کے سلام کا جواب ملے گا، نزول کے بعد دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیام 40 سال تک رہے گا، اس کے بعد آپ کی وفات ہوگی، حجرہ عائشہ میں دفن ہوں گے، چوتھی قبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دنیا اپنی پرانی ڈگر پر چل نکلے گی، خلیفہ مقعد جہجہ کی وفات، قبض قرآن، قیامت کی قریب تر علامات ظاہر ہوں گی اور وہ بالکل قیامت سر پر آ جائے گی۔ یہ ہے حضرت مسیح موعود کی ایک مختصر سوانح حیات، نزول سے وفات تک کے کارناموں کا ایک مختصر سا مکمل خاکہ۔ نبی پیشن گوئیوں کی قطار میں مہدی و مسیح اور دجال ہی وہ ممتاز شخصیتیں ہیں جن کے نام و نسب، قوم و خاندان، رنگ و نسل، قد و قامت و حلیہ، احوال و خصوصیات، سیرت و شخصیت کے پورے جغرافیے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مفصل روشنی ڈالی ہے کہ دوسری کسی بھی پیشن گوئی سے متعلق ہمیں شریعت میں اس قسم کی تفصیلات نہیں ملتی۔ اس کی حکمت یہی ہے کہ عہد آخر میں جب تینوں شخصیتوں کا ظہور ہو تو ان علامات کی روشنی میں امت انہیں پہچان کر ایک طرف مہدی اور مسیح کی تقلید اور دجال کی جم کر مخالفت کرے، اور دوسری جانب زندگی بھر ہم ان قذاقوں سے بچے رہیں جو مسیح و مہدی کا روپ دھار کر پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے ان دونوں بزرگوں کے سلسلے میں وارد ہونے والی نصوص کا ایک مربوط خاکہ، جو مسیح و مہدی کے حالات و اوصاف کی الگ الگ وضاحت کر کے ان کی دو مستقل شخصیتوں کے وجود پر دلالت کرتا ہے، جبکہ قادیانی یہ کہتا ہے کہ یہ الگ الگ وجود نہیں ہے بلکہ مسیح اور مہدی ایک ہی وجود ہے۔ ظاہر ہے کہ ان مضبوط اور مستند اور متواتر روایات اور احادیث کی موجودگی میں لا مہدی لا عیسیٰ ابن مریم جیسی بے بنیاد روایت کا کوئی اعتبار نہیں۔
قادیانیوں کے ہزار غل غپاڑے کے باوجود یہ حقیقت بہرحال اپنی جگہ اٹل ہے کہ حضرت عیسیٰ اور امام مہدی دو مستقل الگ الگ شخصیتیں ہیں، ان کے یکجا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب ان مستند روایات اور تفصیلات کے بعد بھی قادیانی امت اگر غلام قادیانی کو ہی مسیح موعود ماننے پر مصر ہے اور ان کی شخصیت پر اسے اب بھی کوئی شبہ نہیں، تو ہم دنیا بھر کے تمام مرزائیوں سے سوال کرتے ہیں، کیا مرزا غلام قادیانی بغیر باپ کے اولاد ہے؟ کیا مرزا کا نام عیسیٰ اور اس کی والدہ کا نام مریم ہے؟ کیا عمران ان کے نانا اور ہارون اس کے ماموں ہیں؟ کیا اس کی ولادت شام کے دارالحکومت دمشق میں ہوئی ہے؟ کیا کبھی اس نے بیماروں کو شفا اور مردوں کو زندگی عطا کی ہے؟ کیا اس سے معجزات و کرامات کا صدور ہوا ہے؟ کیا وہ طبی موت مرنے کے بجائے آسمان پر زندہ اٹھایا گیا ہے؟ کیا دنیا میں دوبارہ جامع اموی دمشق کی جامع مسجد پر اس کا وہ اترے گا؟ کیا دجال کو تہ تیغ کر کے اس نے یہودیوں کی جڑ کاٹ دی ہے؟ کیا اس کے سانس کی ہوا سے کفار تڑپ تڑپ کر گرتے تھے؟ کیا اس کے زمانے کے صہیونیوں کے خلاف شجر و حجر در و دیوار تک اٹھ کھڑے ہوئے تھے؟ کیا اس نے بغض و حسد کا خاتمہ کر کے ملت کے قلوب میں اتحاد و الفت کو انڈیل دیا؟ کیا اس کے عہد میں دولت کی اتنی ریل پیل ہو گئی تھی کہ زکوٰۃ و صدقات قبول کرنے والا ہی کوئی نہ رہا ہو؟ کیا اس کے ہاتھ پر پوری دنیا میں اسلام قبول کر لیا؟ کیا وہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر گیا تھا؟ کیا اس کے سامنے یاجوج ماجوج کا خروج ہوا؟ کیا اس نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں نکاح کیا؟ کیا وہ بحیثیت مسیح دنیا میں 40 سال زندہ رہا؟ کیا اس نے مقعد نامی کسی شخص کو اپنا خلیفہ بنایا؟ کیا اس نے صلیب توڑی اور خنزیر کو قتل کیا؟ کیا اس نے جہاد کر کے پوری دنیا کو فتح کر لیا؟ کیا کبھی اسے حج کی توفیق بھی ہوئی؟ کیا مرنے کے بعد وہ روضہ نبوی میں دفن ہے؟ مسیح موعود ہونے کے ساتھ ساتھ مرزا قادیانی کو مہدی مسعود ہونے کا بھی دعویٰ ہے۔ چنانچہ امام کے پس منظر میں پہلو بدل کر ہم ان کی امت سے پھر پوچھتے ہیں، کیا غلام قادیانی کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی ہے؟ کیونکہ اس کا دعویٰ ہے نا کہ یہ مہدی بھی ہے، تو حضرت مہدی کی ولادت تو مدینہ منورہ میں، تو کیا اس کا نام محمد اور والد کا نام عبداللہ ہے؟ کیا وہ اہل بیت کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ کیا اس کا رنگ سرخ و سفید، ناک بلند و ستواں اور چہرہ کتابی تھا؟ کیا وہ قدرے لمبا اور قوی الجثہ تھا؟ کیا خلافت کے بارے گراں سے بچنے کے لیے کیا کبھی اس نے مکہ میں پناہ لی ہے جا کر؟ کیا اس کا ظہور حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان بیت اللہ میں ہوا تھا؟ کیا آنن فانن اس کے ہاتھ پر مسلمانوں نے بیعت کی؟ کیا اس کی شخصیت پر کسی نے اختلاف نہیں کیا؟ کیا اس کے مخالفوں کے پورے لشکر کو بیدا کے مقام پر دھنسایا گیا؟ کیا اس نے سفیانی کے خلاف ایک کامیاب جنگ لڑی؟ کیا شام میں جا کر اس نے عیسائیوں کو شکست دی؟ کیا اس نے یورپ اور اٹلی کو فتح کیا؟ کیا کبھی قسطنطنیہ پر چڑھائی کی؟ کیا قادیانی لشکر نے دجال سے جہاد کیا؟ کیا تمام دنیا کو فتح کر کے اس نے خلافت راشدہ کو قائم کیا؟ کیا یہودیت اور نصرانیت اور تمام مذاہب کو جڑ سے اکھاڑا، ان کی جڑ مٹائی؟ کیا بحیثیت مہدی وہ صرف 9 سال زندہ رہا؟ مسیح و مہدی سے متعلق یہ کل ہمارے 41 سوالات ہیں، جن کے ضمن میں اول تا آخر دونوں حضرات کی پوری تاریخ سمٹ آئی ہے۔ اب دیکھیے کہ قادیانی لٹریچر اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ مرزا جی کا نام غلام احمد، والد کا نام غلام مرتضیٰ ہے، والدہ کا نام چراغ بی بی ہے، خاندان ان کا مغل برلاس ہے، پنجاب کے شہر قادیان میں پیدا ہوا۔ اس کی شکل و صورت کچھ اچھی نہیں تھی، جوانی میں ادھر ادھر پھرتا رہتا تھا۔ کچھ دنوں سیالکوٹ کی کچہری میں بھی اس نے ملازمت کی۔ مسیح اور مہدی ہونے کا دعویٰ 48 سال کی عمر میں اس نے کیا۔ اس کے بعد وہ 21 سال زندہ رہا۔ اس دوران کبھی اس کو حجاز جانا میسر نہ ہوا، پوری زندگی حج کیا اور نہ عمرے کی توفیق ہوئی۔ پیشن گوئیاں اس نے جتنی بھی کی سب غلط نکلی، جھوٹ خوب بولتا تھا، بد زبانی اس کی مشہور تھی، اور عیسائیوں کے ساتھ اس کے بڑے قریبی روابط تھے۔ اپنے آپ کو عیسائیوں کا خود کاشتہ پودا کہتے ہوئے یہ فخر محسوس کرتا تھا۔ چند مٹھی بھر لوگوں کے علاوہ کسی نے اس کی بیعت نہ کی۔ سفیانی بھی اس کے دور میں نہیں نکلا، اور اس کے دشمنوں کا کوئی لشکر دھنسنے کی بھی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ دمشق پر بھی اس نے کوئی چڑھائی نہیں کی، یورپ اور اٹلی بھی یہ نہیں گیا، قسطنطنیہ کا بھی کوئی دورہ نہیں ہوا۔ دجال کا دور دور تک اس کے دور میں کوئی نام و نشان نہیں ملتا، یہ خود دجال تھا۔
اس کے سانس کی ہوا سے کبھی کسی کافر کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا، نکاح بھی حضرت شعیب کی قوم میں نہیں ہوا، مٹی کی چڑیوں میں کبھی اس نے روح بھی نہیں پھینکی، چڑیوں میں کبھی روح بھی نہیں پھونکی، نہ یہ آسمان پر گیا، نہ دمشق میں اترا، اور نہ یاجوج ماجوج اس کے دور میں آئے، نہ اس کے دور میں صلیب کا زور ٹوٹا، نہ ہی افلاس مٹا، نہ دولت کی ریل پیل ہوئی، محبت کی بجائے اس کی وجہ سے دلوں میں نفرت کی آگ بھڑکی۔ جہاد کا یہ ہمیشہ مخالف رہا، کبھی اس سے کوئی اسلامی حکومت قائم نہ کی، پوری زندگی بس اس نے پنجابی میں گزاری، آخر میں اس کی موت ہیضے کی وجہ سے ہوئی، دست اور قے کرتے کرتے لیٹرین کے اندر دنیا میں رخصت ہوا، مرنے کے بعد اس کی تدفین قادیان میں ہوئی۔ یہ ہے مرزا قادیانی کی سوانح حیات کا مکمل خاکہ۔ اب یہ میرا درس سننے والے یہ فیصلہ کریں کہ کیا یہ جوابات صحیح اور درست ہیں؟ کیا ایسی صورت میں کسی کا اس طرح کا دعویٰ کرنا ممکن ہے؟ ہر شخص یہ کہے گا کہ یہ تو بالکل الٹا جواب ہے، شروع سے آخر تک نہ صرف یہ زندگی کے ہر باب میں قادیانی صاحب مسیح و مہدی سے بالکل الگ تھلگ نظر آتے ہیں، بلکہ نام و نسب، قوم و خاندان، رنگ و نسل، لباس و حلیہ، حیات و کارناموں میں بھی مرزا قادیانی کا ان دونوں حضرات سے کوئی جوڑ ہی نہیں ہے سرے سے۔ لیکن اس کھلے تضاد کے باوجود بھی اگر کچھ لوگ انہیں مسیح اور مہدی ماننے پر مصر ہیں تو یا تو پھر کم عقل ہیں یا پھر ان کی قسمتوں میں گمراہی لکھ دی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔